أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 116 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے جو اسلام قبول نہیں کرتے، کفر میں رہتے ہیں، تو وہ اسی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو قیامت کے دن نہ تو ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ دوزخ والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں ہی رہیں گے۔ چاہے وہ گنگا رام ہسپتال بنوا لیں، گلاب دیوی ہسپتال بنا لیں، یا لوگوں کی مدد کریں جو زلزلے زدگان ہوں یا سیلاب زدگان ہوں، یا کوئی اور طرح سے مدد کریں لوگوں کی، لیکن جب تک ایمان نہیں ہے تو یہ سارے ان کے اچھے کام کسی کام کے نہیں ہیں، تو ان کا کوئی صلہ نہیں ملنا، یہ سب نیکیاں فضول ہیں اگر ایمان نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، عذاب الہی سے اگر بچائے گا تو ایمان ہی بچائے گا، اور جو اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انداز میں پچھلی آیات میں بیان فرمایا تھا کہ اگر غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا ہے اور پیچھے اگر اس نے کوئی نیک اعمال کیے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس کا بھی صلہ اس کو عطا فرما دے گا، لیکن جو کفر میں ہی مر گیا، اس کے لیے جتنے بھی نیک کام کیے، جہاں جہاں مال اس نے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیا، رفع عامہ کے کام کیے، اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچے گا، اور نہ اس کی اولاد کا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر اولاد بھی نیک کام کرتی رہے یا پیچھے اس کے لیے کچھ کرے تو اس کا بھی اسے فائدہ نہیں پہنچے گا، چاہے وہ کفر میں مر گیا، اولاد اگر مسلمان ہو گئی تو اس اولاد کا اسلام لانا اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ کفر میں مر گیا، اس نے تو ایمان ہی نہیں لایا تھا، وہ تو اس کو اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی اگر چاہے وہ مسلمان بھی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کھل کر بیان فرما دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 116 میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، کفروا، کافر ہو گئے، لن تغنیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا کام آئیں گے، عنہم ان کے لیے، ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، اموالہم ان کے مال، ان کے مال کوئی کام نہیں آئیں گے، چاہے جتنے بھی سخاوت کر لیں، جتنا بھی خدمت کر لیں، کوئی مال کام نہیں آئیں گے، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ، اللہ کے سامنے، شیئا، کسی شے میں بھی، کسی طرح بھی یہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ وَأُولَئِكَ، اور یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، یہ آگ والے لوگ ہیں، آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہم اسی میں، فیہا یہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ، ہمیشہ یہ آگ میں ہی رہیں گے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مکمل طور پر وضاحت فرما دی کہ ایسے لوگ جو کفر میں مر جاتے ہیں ان کی اولاد نہ ان کے کچھ کام آئے گی، تو نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ لوگ جو کافر کافر ہو گئے تو اللہ کے سامنے نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی۔ وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ میں ہی وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر و شرک ایک ایسا بڑا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسلام کے پیغام کو پا لینے کے بعد جو بھی کفر و شرک سے چمٹا رہتا ہے اسے نہ مال فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد فائدہ دے گی۔ کوئی بھی اسے دوزخ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور یہ کبھی بھی دوزخ میں سے نہیں نکل سکیں گے۔ وہی ان کی مستقل جائے پناہ ہے۔ انسان کا کفر و شرک اس کے لیے ذلت اور رسوائی اور عذاب الہی کا باعث ہے۔ جیسے گناہ گاروں کے گناہ ہوتے ہیں، گناہ بھی ذلت اور رسوائی لاتے ہیں۔ بندہ بعض اوقات گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، ایسے مر جاتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، تو وہی گناہ اس کے لیے سانپ، بچھو اور مختلف قسم کے جانور بن کر قبر میں آتے ہیں اور اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اگر وہ بندہ جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ ہر قسم کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ جنت میں بھی ضرور داخل ہوگا۔ تو اس لیے توبہ استغفار بہت بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ گناہ گار اگر توبہ استغفار نہ کرے تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی پاتے ہیں اور قبر و حشر میں بھی ذلت اور رسوائی اور دکھ اور تکلیف اور عذاب کو وہاں برداشت کریں گے۔ اور توبہ استغفار کی توفیق مل گئی تو الحمدللہ، تو پھر رحمت الہی سے گناہوں سے پاک ہو کر جنت کا راستہ پائیں گے۔ اہل کتاب کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کا انکار کرنا غضب الہی کا باعث بنے گا۔ ہندو اور جو جین لوگ ہیں، بدھ مت ہیں، یہ گمراہی میں ہیں۔ تو ان کا بھی اگر یہ جو ہندو ہیں کیا کرتے ہیں، اگر وہ لڑکا اپنے مرے ہوئے باپ کو پانی دیتا ہے، یہ مختلف رسمیں بنائی ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں عذاب سے باپ کو چھڑا لیتا ہے۔ کچھ بھی نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ جو ہے نا ان کی جتنی رسمیں ہیں، چاہے وہ ہندوؤں کی ہوں، بدھ مت کی ہوں، جینز کی ہوں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کسی اور کی جو رسمیں ہوں، مرنے کے بعد وہ سوچیں کہ اپنے مرے ہوئے کو بچا لیں گے یا اس رسم سے بچ جائے گا یا اس طرح کرنے سے بچ جائے گا، وہ بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے وضاحت فرما دی کہ صرف واحد راستہ ایمان ہی ہے۔ اگر ایمان لے آئے تو الحمدللہ پھر سب کچھ اللہ کی رحمت کو وہ پا لیں گے، ورنہ اللہ کے ہاں ان کو کوئی چیز بھی نہیں چھڑا سکے گی، عذاب میں ضرور گرفتار ہوں گے۔ کفار و مشرکین بھی جو کچھ بھی نیکی وہ کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار مشرکین تھے اور جو عیسائی یہودی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کرنا یا پیسہ لگانا اور اس پیسے سے کوئی ایسا کام کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، دین اسلام کی آبیاری اور دین اسلام کے خلاف ہو، تو وہ ایسا کرنے پر جو پیسہ خرچ کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بچا رہے ہیں اپنے آپ کو اس دین سے، اس چیز سے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے جو علماء کرام تھے اور بڑے بڑے جو ان کے امام تھے، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔
یہ کوئی ثواب نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ذلت اور رسوائی کے عذاب میں دنیا میں بھی ڈالا اور آخرت میں بھی یہ عذاب ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ یہود، منافقین اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں جو بھی مال خرچ کر کے خوش ہوا کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں عذاب جو اللہ نے آگے جہنم میں دینا ہے اس سے نہیں بچا پائیں گی۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات ہے کہ نیک اعمال کے قبول ہونے کی شرط ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ صدقہ، خیرات، سخاوت اور رفاعی خدمت، رفاعی ادارے بنانا، خدمت کرنا، اس سے دوزخ میں بندہ نہیں بچ پائے گا اگر ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں رفاعی کاموں میں خرچ کرنے سے بندے کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو رفاعی کام کرتا ہے، دوسروں کے فائدے کے کام کرتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آخرت کے حصے کے لیے ایمان کی شرط ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالح کے ساتھ ہی زندہ رکھے اور ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔